اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وعلیکم السلام الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 20 پڑھ رہے ہیں۔ تو گزشتہ درس میں ہم آیت 165 پڑھ رہے تھے، 165 نمبر۔ تو ہماری کلاس کا ٹائم واز اوور، تو اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، درمیان میں ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے بورڈ پر یہ پورا رکوع کا تھوڑا سا ہنٹس لکھا ہوا ہے۔ 167 تک رکوع ہے نا یہ، تو 165 آیت نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً وَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ بیسویں رکوع کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، 164 نمبر گزشتہ درس میں، اور اس کا 163 سے ربط یہ تھا کہ 163 میں رحمان الرحیم کی بات ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں 163 نمبر، اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ رحمان الرحیم کے سوا کوئی الہ نہیں ہے عبادت کے لائق۔ تو پھر 164 میں یہ فرمایا کہ اسی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر تمہیں نشانیاں چاہیے تو میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر ہے، علامات تو وہ 7 ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن اہم 7 کا ذکر تھا اس میں 164 میں۔ ارض و سما، وسعت و عظمت کے لحاظ سے، لیل و نہار، یہی تو زندگی ہے، لیل و نہار یہی سائیکل ہے، اسی کو بس زندگی کہتے ہیں۔ اچھا، سمندر بہت بڑی چیز ہے، ٹرانسپورٹیشن اور کشتیاں۔ بارش کا ذکر تھا، ہر قسم کی جاندار مخلوق اللہ نے پیدا کر دی، نقل و حمل، جنگ، خوراک کے لیے۔ ہواؤں کی گردش، یہ 164 میں پڑھا تھا آپ نے، ہے نا جی۔ اور 7 بادل جو تابع فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ویسے تو بے شمار وہ نشانیاں ہیں جو وحدت خداوندی، توحید پر دلالت کرتی ہیں، دلیل کے طور پر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے چند ایک باتیں بتائیں۔ توحید یہی تو ہے کہ یہ جو اہم چیزوں کا ذکر ہے کوئی ہستی جو پیدا کر کے دکھائے اس طرح؟ یہ ارض و سما، لیل و نہار، بارش، ہوائیں، بادل ہیں، دلیل ہے نا، اور بڑے کھلے بینات ہیں۔ اچھا، اب 165 میں دیکھیں ربط ہوتا ہے۔ 165 میں کہا اتنے واضح آثار، اتنے واضح نشانیاں ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں۔ اندادہ، ند کی جمع ہے نا جی، ند۔ ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں
تو ند جو ہے نا جی یہ ہمسر اور مد مقابل کو کہتے ہیں، یہ 165۔ تو یہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر سے متعلق 7 اہم امور وہ 164 میں یکجا کر دیے ایک ہی آیت میں، اللہ اکبر۔ اور اب 165 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، یعنی توحید کی نشانیاں ہر طرف ہونے کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میں جو یتخذو بنا لیتے ہیں، یتخذو اخذ سے لفظ ہے نا، اردو کے لفظ ہے اخذ۔ اخذ کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا، ویسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا میں نے آپ کی گفتگو سے یہ بات اخذ کر لی، یعنی اس کو جو مین پوائنٹ ہے اس کو پڑھ لیا، وہی ہے، اخذ سے ہی لفظ ہے۔ تو یتخذو بناتے ہیں من دون اللہ، دون کا مطلب ہوتا ہے سوا یا علاوہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اندادا، یہ ند کی جمع ہے۔ ند جو ہے وہ ہمسر مد مقابل کہتے ہیں، یعنی دوسروں کو اللہ کا مد مقابل۔ یحبونہم کحب اللہ، اچھا وہ جن کو اندادہ بناتے ہیں ان سے محبت بھی اس طرح کرتے ہیں جو کہ اللہ کا حق ہے، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ یحبونہم، حب سے ہے نا، محبت کرتے ہیں ہم ان سے۔ دیکھیں یہ جمع کا صیغہ ہے ہم، کیونکہ وہ ایک تھوڑی بناتے ہیں، وہاں بھی تو جمع ہی ہے نا، ند کی جمع اندادہ، بڑے سارے ہمسر بنا لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ۔ یہ شروع میں جو کاف ہے نا یہ معنی دیتا ہے کی طرح، مانند، جیسے، تو جیسے حب اللہ، جیسے محبت ہونی چاہیے اللہ سے، کیونکہ اصل خالق مالک رب تو وہ ہے نا، تو انسان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے جس نے انسان کے لیے اتنا کچھ بنایا۔ لیکن کہا جو مومن ہیں وہ اپنے اللہ سے محبت میں پکے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا، حالانکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں نا، اشد اردو کا لفظ ہے، شدت، شدید، شدید ہوتے ہیں یعنی سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، حبا للہ، محبوب رکھتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ سے محبت میں اشد ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر۔ ایکچولی اشد یہ وہ بن گیا نا اکبر کے وزن پر سپرلیٹو، سب سے بڑھ کر اشد۔ ولو یری الذین ظلموا، ولو اور کاش، یرا دیکھتے، کون؟ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظالم، یہ انہی کو ظالم کہا نا، جو شرک کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں ہے نا ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن موٹی سی بات ہے، حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے، نا انصافی بہت ظلم ہے۔ کیونکہ عام گفتگو میں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی دنگا فساد کرے تو ظالم ہے، ظلم ہے، یا جبر کرے، لیکن قرآن کی روح سے حقدار کو حق نہ دینا، بے انصافی، یہ بے انصافی ہے کہ ہر چیز کا خالق مالک رب اللہ ہو، نعمتیں بھی اس سے لو، فائدے بھی اس سے لو، ہر چیز اس کی طرف سے، لیکن اگر بندگی اور وہ عبادت کی بات ہو تو کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور سجدے کرنے لگو، ظلم۔ اچھا، ظلم، الذین ظلموا، ان ظالموں کو، یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، کیا معنی اس کا؟ یہ جو ہے نا ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، یعنی جب وہ باقاعدہ اپنے آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، وہ منظر کاش ابھی ان کو سوجنے لگے یا وہ اس کو پرسیو کر سکے، اس کو دیکھ سکیں۔ یہ اس انداز میں ہے، یہ آج ہی، کیونکہ ابھی تو مہلت ہے نا،
زندگی میں اصلاح کر سکتے ہیں، حق پر آ جائیں، شرک چھوڑ دیں، برائیاں چھوڑ دیں، وہاں تو ٹائم نہیں ملے گا، وہاں تو فیصلہ سنا دینا ہے۔ تو یہ اس انداز میں ہے کہ کاش وہ دیکھ سکیں اس عذاب کو جو ان کے لیے آخرت میں تیار کیے، اب دیکھ سکیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ ولو کاش یرا وہ دیکھ سکیں، کون دیکھ سکیں؟ الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی یوم آخرت اپنی آنکھوں سے براہ راست جب وہ دیکھیں گے، وہ اب اس کو وہ پرسیو کریں، سوچیں، دیکھیں، کیونکہ قرآن نے تو پورا منظر کھینچا ہوا ہے نا اس عذاب کا، سزا کا، اعدت للکافرین ہے، سخت سزاؤں کا۔ تو اس کو ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ، بے شک قوت، للہ اللہ ہی کے پاس ہے، جمیعا ساری کی ساری، جمع کا صیغہ ہے، جماعت، جمعیت، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید ہے، سخت ہے، العذاب، عذاب دینے میں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ کرامات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کے ہمسر، مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور پھر فرمایا کاش جو کچھ عذاب ان کو یوم قیامت ملنے والا ہے اس کو آج ہی یہ ان کو سوجھ جائے، کہ یہ حقائق کی طرف سے جو آنکھیں پھیرے ہوئے ہیں نا، ابھی اس چیز کو سمجھ لیں۔ اور یہ بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ جو صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں نا، جیسے حاجت روائی ہے، مشکل کشائی ہے، فریاد رسی ہے، دعاؤں کا سننا ہے، غیب و شہادت کی ہر چیز سے واقف ہونا، غیب کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور اپنے رسولوں کو بس اس حد تک دیا جتنا اللہ نے ضروری سمجھا، ایسا ہے۔ تو یہ مخصوص صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ حلال و حرام کا فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، انبیاء تو آگے کنوے کرتے ہیں اس کو، فرائض، حقوق معین کرنا، اوامر و نواہی، یہ سب قرآن میں ہے۔ اچھا، تو ان صفات میں سے کسی بھی صفت کو کسی انسان کے ساتھ منسوب کر دینا یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے، یہی ند بنانا ہے، یہی اندادہ کہنا ہے نا کہ جی فلاں بھی ہماری دعائیں سنتا ہے، فلاں بھی ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے، وہ بھی ہم مشکل میں ہوں تو وہ مشکل سے نکال دے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ معافی بھی یہ ہے۔ تو یہ منسوب کرنا کسی سے، یہ دراصل اس شخص کو جو بھی ہے اس کو اللہ کا مد مقابل اور ہمسر وہ بنانا ہے، یہ معنی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات اور بھی بہت سی جگہ بتائی ہے نا جی، یہ سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ انبیاء کی آیت 39 میں کہ لو یعلم الذین کفروا، یہاں پہ ظلم ہوئے نا، وہاں کفروا، کاش، یعلم علم سے ہے، کاش جان لیتے یہ کافر لوگ، ہی نہ وہ وقت کہ لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ کوئی چیز پھر وہ ان کے چہروں کو آگ سے نہیں روک سکے گی جب وہاں پر ان کو اس چیز کی سزا ملے گی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے گا، یہ جو فرمایا نا اندادہ سے آگے، یحبونہم کحب اللہ، ان سے اس طرح محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے، یعنی وہ پھر ان کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں نا، نصب العین جسے کہتے ہیں، جس طرح انسان وہ اپنے آئیڈیل سے بھرپور محبت کرتا ہے
اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، بس وہ اس حد تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، جب کہ دیکھیں آگے کہا نا جو آمنو ہیں وہ اشد حب للہ، وہ اللہ سے محبت میں شدید ہیں، سخت ہیں۔ تو بندہ مومن جو ہے، آمنو ایمان والے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنا مطلوب و مقصود اللہ کو بنا لیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک آیت ہے اور اکثر کوٹ بھی کی جاتی ہے، وہ ہے سورہ انعام کی آیت 162 ہے، جہاں فرمایا کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ وہاں وہ آیت سب کو یاد ہی ہوگی، وہ اتنی پڑھی جاتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای، حیات سے ہے، و مماتی مرنا موت، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو جہان والوں کا رب ہے۔ یہ ہے ٹوٹل سرنڈر کرنا، سب کچھ اللہ کا ہے، زندگی اسی طرح گزارنی ہے، اپنا جو ہے نا نہ خواہشات، نہ ترجیحات، نہ اپنی کوئی پسند ناپسند، اللہ کا حکم دیکھنا۔ اللہ اکبر ہے نا، وہاں فرمایا کہ کوئی شے بھی جو ہے نا اللہ سے بڑھ کر، اچھا ہاں، کوئی شے اگر اللہ سے بڑھ کر محبوب ہو جائے بس وہ پھر معبود ہی بن جاتی ہے اسی کا، بھائی اس کا مطلب ہے وہ اسی کی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی دولت سے بہت محبت کر رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، پیسہ آنا چاہیے بھائی، ہو کر کروک کسی طرح بھی آئے، بس اس کا مطلوب و مقصود دولت ہی بن گئی۔ اب وہ نام بے شک عبداللہ رکھ دے، عبد الرحمن رکھ دے، لیکن اصل میں وہ عبد الدینار ہے یا عبد الدرہم ہے۔ اٹھنا بیٹھنا وہ دولت، وہ صبح اٹھتے ہی کہ پیسہ کس طرح کمانا ہے اور کس طرح کھینچنا ہے، کرائیٹیریا کوئی نہیں، قبضہ کر لو، کسی کا حق مار لو، کہتا ہے پیسہ نہ چاہیے ہے۔ اللہ اکبر، بس اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے، صحیح سمجھ دے، یہ بھی بڑا ضروری ہے نا جی، کیونکہ رزق کا حلال ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ، شریعت نے بہت زور دیا ہے اس میں نا، کیونکہ زندگی کا سکون، خیر و برکت، گھر میں برکتیں اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ باقی جو ہے نا آپ کو فزیکلی بہت فراوانی لگے گی، بہت پیسہ آ رہا ہے، لیکن اس میں نہ سکون ہوگا، نہ برکت ہوگی، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا ایزی کم ایزی گو، اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے، وہ پھر اسی طرح نکل جاتا ہے۔ بڑی بڑی زندگی میں ٹریجڈیز، مس ہیپ، وہ اسی طرح۔ تو یہ شریعت نے اتنا زور دیا ہے، یہ اسی لیے کہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے یہ چیز نو ہے نا، تو اللہ محفوظ رکھے۔ آج کل یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دو کوٹوں سے بچائے، ایک کالا کوٹ اور ایک سفید کوٹ، کالا کوٹ اور سفید کوٹ، اللہ معاف فرمائے، ان دونوں میں پھنس گئے تو وہ پانی کی طرف بہہ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کالا کوٹ اگر یہ مقدمات اور یہ ان میں پھنس جائے نا کچہریوں میں، بہت بہت پیسہ برباد ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سال ہا سال چلتا ہے، وہ وکیل نہیں آئے گا جی، وہ اگلی تاریخ مل گئی، ذلت ہے۔ اور یہ جو کالا کوٹ اور یہ سفید کوٹ، یہ ڈاکٹرز وغیرہ، ہسپتال، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اچھا کوئی تھوڑا سا بھی ہو، کوئی معمولی سا، وہ 8-10 آپ کو ٹیسٹ لکھ دیتی ہے ڈاکٹرز نا، وہ 10 ٹیسٹ ہی کوئی 15-20 ہزار کے بن جاتے ہیں، یعنی یہ چیز ہی ایسی ہے ہسپتال اور ڈاکٹرز کا جو ہے نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا وہ صحت دے، صحت بڑی نعمت ہے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی سر میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس میں اسی طرح بہت سارے ٹیسٹ، ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ میں نے کروا لیے، تو پھر میں کچھ 10-12 دن کے بعد گیا، پھر انہوں نے ٹیسٹ لکھنے تھے، میں کہ جی ابھی تو ڈاکٹر صاحب کروائے ٹیسٹ، کہتا کہ اب پیسے نہیں ہیں میرے سے لے لو۔ وہ ٹونٹنگ، توبہ، اللہ اکبر۔ بس اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی اسی کی، حلال اور حرام کی، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور خاص طور پر یہ جو لاسٹ رو ہے نا، اس کی خیر و برکت بہت ہے، اور اس کے کرتا دھرتا جو ہے نا وہ ہمارے فراز صاحب ہیں، مطلب آدھی کلاس جو ہے انہوں نے بھر دی ہے، ماشاء اللہ، گڈ یا گڈ گڈ، اچھی، نہیں اچھا ہے،
یہ بہتر ہے بجائے گھر میں ویسٹ کیا جائے. چلو کچھ نہ کچھ تو کان میں پڑے گا ہی نا. اچھی بات ہے, گڈ یار. ابھی کالا کوٹ اور وائٹ کوٹ کا پتہ لگ گیا. اللہ اکبر. ہاں اللہ اکبر. اچھا یہ دیکھیں, یہ جو الفاظ ہیں نا اس میں, یحبونہم کحب اللہ. یحبونہم, وہ محبت کرتے ہیں ان سے, اندادہ سے, جن کو انہوں نے اللہ کا ہمسر بنا لیا. کحب اللہ, جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں ایک بڑا ڈیپ کنسیپٹ ہے, قرآن ہے نا, اگر غور کریں. اچھا موجودہ دنیا میں کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا, یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان ہے نا, اللہ ہے, یس, اللہ المائٹی, اللہ نظر نہیں آتا ہے. اچھا اس لیے جو ظاہر پرست لوگ ہیں نا, ظاہر پرست انسان, وہ عام طور پر نظر آنے والی ہستیوں میں سے کسی ہستی کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو دراصل اللہ کو دینا چاہیے. ٹینجیبل ہے نا, نظر آ رہا ہے. اچھا یہ ہستیاں وہ سردار ہوں, پیشوا ہوں, پیر ہوں, بے شک وہ مدفون ہی ہوں, پڑے ہوئے ہیں, اللہ اکبر ہیں. کسی نے کہا کہ وہ جو ہے نا, فرق یہ ہے کہ وہ مشرکین اس کی کرتے تھے اور یہ اس کی کرتے ہیں, بس اتنا فرق ہے. یہ بت بنے ہوئے کھڑے ہیں نا, بت کھڑے ہوئے, تو یہ مشرکین کر رہے ہیں, کھڑے ہوئے, سیدھا ہے نا, کھڑے ہوئے, اور یہ لائن ایسے لگا دی, یہ لیٹے ہوئے ہیں. میں ویسے بات کر رہا ہوں, فرق کیا ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ مدفون ہے. اب وہ کوئی بھی ہوں, جو چلا گیا وہ چلا گیا, یہ ہے. اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے. بہرحال اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ پھر ان ہستیوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کا حق ہے نا جی. اچھا یہ جو حق دیتے ہیں یہ کسی بھی ظاہری خصوصیت کی بنا پر لوگوں کی توجہ بن جاتے ہیں. تو آدمی کی فطرت کا جو خلا حقیقتاً جو تھا وہ اس لیے کہ رب العالمین سے اس خلا کو پر کیا جائے, تو وہ کسی سردار یا پیشوا کو وہاں پر بٹھا لیتے ہیں وہ خلا کو پر کرنے کے لیے. اچھا یہ بھی ہے, یہ جو دین ہے نا, اٹس اے ہیومن نیڈ, ضرورت ہے. کبھی غور کریں ہیں, ورنہ دنیا میں آ گیا وہ جی لے گا یار. اللہ نے وہ یعنی اپنے ذمے لیا ہے, روزی ہر ایک کو ہی مل رہی ہے, کافروں کو بھی مل رہی ہے کھانے پینے کا, لیکن اٹس اے نیڈ ہے. ایک اندر سے فطرت یہ رکھی ہے کہ کوئی ایسی ہستی, اب وہ کسی بھی انداز میں کر رہا ہو. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حقیقتاً یہ جو خلا ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی کی پرستش کرے, عبادت کرے, وہاں صرف رب العالمین ہی کی ہستی گرامی ہونی چاہیے. وہاں پر یہ بٹھا لیتے ہیں کسی سردار یا کسی پیشوا کو. اچھا اس میں اور بھی غور کریں, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا یہ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کی ظاہری رونق دیکھ کر نا لوگ اس کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی اوصاف ہیں وہ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں, متاثر کرتے ہیں. اچھا دوسرا, کوئی جو ہے وہ کسی گدی پر بیٹھ کر وہ سالہ سال کی روایات کا وارث بن جاتا ہے. مزار ہے نا, مجاور, اور وہ آپ کے جو کہنا نہیں چاہیے وہ پولیٹیکل ہو جائے گا. آپ کے جو فورن منسٹر ہیں وہ بھی دیکھا کریں, وہ ان کے ہاتھوں کو ایسے چوم رہے ہوتے ہیں, 100 روپیہ دے رہے ہو. تو یہ حال ہے. وہ بھی وہ ہے نا, مخدوم ہے نا, مخدوم ہے. تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہ ویسا حالت ہے. کبھی وہ جو عرس ہوتا ہے اور وہاں پر وہ انداز دیکھنے والا ہوتا ہے, تو یہ گدی پر بیٹھ کر وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں.
اچھا ایک یہ بھی ہے کہ ایسے انسانوں کی بھیڑ دیکھ کر نا اس انسان کو بلند کر دیتا ہے. میں بتا رہا ہوں یہ سائیکالوجی ہے نا. یعنی سر پیر کچھ بھی نہیں ہوتا, پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی ایک اہم وہ ہے کہاوت کہ کراؤڈ بریڈس کراؤڈ, کراؤڈ بریڈس کراؤڈ. جو مجمع ہے نا وہ مجمع کو جنم دیتا ہے. اچھا اس کی پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنی ہو نا, آپ صرف 4 لوگ کسی بھرپور بازار میں چلے جائیں, بھرپور میں کہہ رہا ہوں رش ہو, جیسے انارکلی وغیرہ ہے نا جو کھلے سے ہوتا ہے, چاروں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے, کوئی چیز نہیں ہے, کچھ بھی ان کو خاص نہیں ہے, ایسے ہی کھڑے گا. ایک آئے گا ادھر وہ بھی دیکھنے لگے گا, ادھر سے آئے گا وہ بھی دیکھنے لگے گا, پتہ نہیں کیا چیز ہے. یہ سائیکالوجی ہے, کچھ بھی نہ ہو ہے نا, وہ مجمع ہی بن جائے گا. بس یہ اسی طرح شروع ہو جاتا ہے بعض کا جو ہے نا دیکھا دیکھی ہے نا. اللہ اکبر. پتہ نہیں وہ کسی نے واٹس ایپ بھی بھیجا تھا نا کہ ایسی بابا سا وہ نیکڈ اور وہ پتہ نشے وشے میں ہوتا تھا, ایسی وہ بیٹھا ہوا, موت آ گئی, اس کو دفنا دیا تو وہ کسی نے اس پر تھوڑا سا وہ جھنڈا لگا دیا, ایسی نا بابا تھا مست ملنگ سا. پھر کچھ عرصہ گزرا وہ دیواریں کھڑی کر دیں, کچھ عرصہ گزرا تو اس کو وہ بنا دیا. تو وہاں سنا کہ اب وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں, رش ہوتا ہے وہاں پہ نا. کسی کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی ابتدا کیا تھی, کیا تھا. وہ ہو سکتا ہے کسی نے یعنی عذرائے ہمدردی کہ جی مر گیا, یہ تو وہ مجذوب سا تھا, اسے پتہ ہی نہیں, تو چلو دفنا دو. تو وہ آہستہ ہوتے ہوئے اب وہ عوام الناس کا مرکز بن گیا. لوگ دور دور سے آ رہے ہیں, بابا جی اسلام کو کرنی ہے. اسٹوڈیو میں فلم ہو رہی تھی تو اس میں ایک مزار کا فلم اپنانی تھی انہوں نے, مطلب اس کا سین لینا تھا, تو انہوں نے آرٹیفیشل قبر بھی بنائی اور مزار بھی بنایا. وہ اسٹوڈیو میں ہی رہ گیا فارغ, مطلب بعد میں اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی اور پھر پھول ڈالنے شروع کر دیے. یہ کسی کو آج تک پتہ کہ اس میں کوئی دفن ہے. ہاں یہی ہوتا ہے, یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں. بس آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ اسی طرح شروع کیا ہے, بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بات نہیں سے نکلی تھی یحبونہم کحب اللہ, تو بس حالانکہ یہ بڑائی کبریائی صرف اللہ کو ہے, اور کسی بھی انسان کو وہ درجہ دینا انتہائی بڑا ظلم ہے, شرک ہے نا جی. اللہ اکبر. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر ایسا عذاب ہے کہ کاش یہ زندگی میں اس کو پرسیو کر لیں کہ کتنا سخت ہوگا. اور دیکھیں آیت کا جو اختتام ہے وہ بھی ہے شدید العذاب, کیونکہ شرک جو ہے نا بڑا گھناؤنا جرم ہے, اس کی سزا, اس کا عذاب جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے, بار بار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا اگلی آیت مبارکہ ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب تو یہ 2 ٹرمز ہیں, الذین اتبعوا اور الذین اتبعوا. یہ ذرا میں لکھ دیتا ہوں, پھر ابھی ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ تو بہت آسان ہے. یہ پیر اور مرید کی بات. ہاں پیر اور مرید کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے صحیح وہ کیا ہے, یہی اسی کی بات ہو رہی ہے, بالکل ایگزیکٹ ایسے ہی ہے, بالکل. دیکھیں یہ الذی یہ پیش ہے, پیش. تبیو الذین, الذی کی جمع ہے وہ لوگ, اتبیو جن کا اتباع کیا گیا, جن کی پیروی یا اتباع کیا گیا, پیروی کی گئی. یہ جیسے سعید صاحب نے فرمایا پیر, اس کو پیر پیشوا جو بھی ہے رہنما, سو کارڈ ہے نا جی. اچھا اور الذین اتبعوا, یہ تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا تھا, یہ دیکھیں الذین اتبعوا, یہ تبعوا یہ زبر ہے, یہ پیش,
عام طور پر جو پیش سے شروع ہوتے ہیں نا جی یہ پیسو وائس بن جاتا ہے. آپ پڑھتے تھے نا ایکٹیو وائس پیسو وائس, جیسے کتبہ کتبہ ہوتا ہے نا لکھ دینا, تو وہ ہے کتبہ علیکم الصیام, لکھ دیا گیا علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے. تو یہ اچھا یہ زبر ہے. الذین اتبعوا یعنی جنہوں نے پیروی کی, یہ وہ مرشد ہو گئے, پیر مرشد کہہ رہے تھے نا, اچھا مرید تو جنہوں نے پیروی کی, جنہوں نے اتباع کیا, یعنی پیروکار یا مرید جیسے انہوں نے فرمایا. یہ تھوڑا سا فرق ہے. اب اس طرح اس پس منظر میں آپ پڑھیں آسان ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس تبرع اردو کا لفظ ہے بری الزماں ہونا, ہم کہتے ہیں بری الزماں ہے یعنی لا تعلقی کا اظہار, بیزاری. اس تبرع جب وہ لا تعلقی کا اظہار کریں گے, بیزاری کا اظہار کریں گے, کن سے؟ الذین اتبعوا, اوپر لکھا ہوا ہے جن کی پیروی کی گئی تھی. کون کریں گے لا تعلقی کا اظہار؟ من الذین اتبعوا, ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی وہ. تو ورعوا العذاب, اور دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو. وتقطعت اردو کا لفظ ہے قطع, منقطع, اور منقطع ہو چکے ہوں گے بہم الاسباب, یعنی دنیاوی جتنے بھی وہ وسائل ہیں, اسباب ہیں, وہ سارے رشتے جو ہیں وہ قطع ہو گئے ہوں گے, منقطع ہو جائیں گے. یعنی یہ ایک لحاظ سے لمحہ فکریہ ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں زندگی میں, اور جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہیں, اور ناراضی کے خوف سے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں, دین کے راستے پر سختی سے کاربند نہیں رہتے, وہ سارے رشتے سب کچھ وتقطعت قطع ہو جائیں گے, کٹ آف ہو جائیں گے, دنیا سے رابطہ ختم. اور اخروی زندگی کا جو ہے نا وہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا. وہاں پر ہر قسم کی چیزیں جو ہے نا, ہاں وہ یہ مانیں گی نہیں کہ جی ہماری پوجا پاٹ کی جاتی تھی, وہ ہماری پرستش کی جاتی تھی. یہ کئی دفعہ ہے, ایک جگہ نہیں قرآن میں. وہ انکار کر دیں گے, ہمیں تو نہیں پتہ تھا. ان کے بارے میں جنہوں نے زندگی بھر یہی زوم رکھا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے, وہ صاف انکار کر دیں گے. تو وہاں پر انکار کر دیں گے, ہے نا جی. مختلف انداز سے یہ موضوع آیا کیونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے.